کالی چڑیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ وہ 3 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اس لیے بے حد لاڈلا تھا۔ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا نام طلحہ تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو سارے خاندان میں بحث چھڑ گئی کہ نام ہم رکھیں گے۔ آخر کار قرعہ اندازی کروائے گی تو طلحہ کی ایک خالہ کے نام قرعہ نکلا۔ اس نے طلحہ کا نام رکھا۔ وہ بے حد لاڈلا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اور زیادہ شرارتی ہو رہا تھا۔ اس کی امی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار کر بھاگ جاتا تھا۔ لوگ اس کی امی کے پاس شکایت کرنے آتے تو وہ بہت پریشان ہوتی، لیکن وہ بھی طلحہ کو مار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ رو رو کے پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا حماد، وہ دونوں مل کر شرارتیں کرتے تھے۔ حماد کے کان بڑے بڑے تھے، اس لیے اسے سب بڑے کانوں والا کہتے تھے۔ دونوں نے مل کر گاؤں والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ طلحہ اور حماد نے صبح صبح ناشتہ کیا اور گھر سے باہر جانے لگے تو طلحہ کی امی نے کہا، بیٹا آج کوئی شرارت مت کرنا، تم لوگ آج گاؤں میں بچے پکڑنے والا جادوگر آیا ہوا ہے، وہ شرارتی بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مگر طلحہ اور حماد کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ دونوں سنی انسنی کر کے گھر سے نکل گئے اور اپنے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں انہیں ایک کتیا نظر آئی، ساتھ میں اس کے 2-3 بچے بھی تھے۔ دونوں کو شرارت سوجی۔ انہوں نے کتیا کے بچوں کو تندور میں بند کر دیا اور اوپر رینٹیں رکھ دی۔ انہیں ذرا بھی رحم نہ آیا کہ وہ آخر جاندار ہیں، اس طرح تو مر جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھ گئے۔ ڈیرے پر پہنچ کر طلحہ نے نلکا کھولا اور پانی پینے لگا۔ اچانک نلکے کا سر بڑی زور سے اس کے منہ پر لگا اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ طلحہ کا ایک دانت آدھا ٹوٹ گیا اور وہ گر گیا۔ وہ رونے لگا، ہائے میرا دانت، ہائے میرا دانت۔ حماد نے اسے خاموش کروایا اور گھر لے آیا۔ سب گھر والے طلحہ کا دانت ٹوٹا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ 2-3 دن بعد وہ ٹھیک ہوا تو دونوں پھر گھر سے نکلے۔ انہیں یاد آیا کہ کتیا کے بچے کو تندور میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ جب انہوں نے تندور کھولا تو کتیا کے بچے مر چکے تھے۔ طلحہ نے کہا، اب چلو ادھر سے، لیکن حماد کے شیطانی دماغ کو سکون نہ آیا۔ اس نے کہا، آؤ ان مرے ہوئے بچوں کو کیکر پر ٹانگ دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے کتیا کے مرے ہوئے بچوں کو باری باری اٹھا کر کیکر کے درخت پر مارا۔ وہ اوپر کانٹوں میں پھنس گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ہنسنے لگے۔ حماد زور زور سے ہنس رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ گرتے ہی اس کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگا۔ طلحہ نے اسے بہت مشکل سے چپ کروایا اور گھر لے آیا۔ گھر والے اس کا ٹوٹا بازو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کی دادی اماں بولی، یہ انہی کی شرارتوں کا نتیجہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس لیے تو ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ دونوں نے کتے کے بچے والی بات کسی کو نہ بتائی کہ ڈانٹ پڑے گی۔ حماد کا تو بازو ٹوٹ گیا تھا، اس لیے کئی دن اسے بستر پر رہنا پڑا۔ لیکن طلحہ کیسے رہتا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ اکیلا ڈیرے پر آ گیا۔ آج کس کے ساتھ مل کر شرارتیں کروں؟ حماد تو گھر لیٹا ہے، اس نے سوچا۔ اتنے میں کچھ بچوں کا ٹولہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے جب طلحہ کا ٹوٹا ہوا دانت دیکھا تو مذاق کرنے لگے۔ اوہو، دانت ٹوٹا طلحہ، دانت ٹوٹا طلحہ۔ وہ مذاق اڑا کر بھاگنے لگے۔ طلحہ ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا۔ اچانک اسے سامنے سے ایک جادوگر آتا دکھائی دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، ارے امی نے کہا تھا کہ ایک بچے پکڑنے والا جادوگر آیا ہوا ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں؟ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ جادوگر اس کے پاس آ گیا اور اس کو گردن سے دبوچ لیا۔ چلو دانت ٹوٹے، اب تم میرے ساتھ چلو گے۔ بہت کر لی تم نے شرارتیں، اب تم کر کے شرارتیں کر کے دکھانا۔ جادوگر بولا تو طلحہ معافیا مانگنے لگا اور بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں آج کے بعد کبھی شرارتیں نہیں کروں گا۔ لیکن جادوگر نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے جادو کے زور سے اسے چوہا بنا کر اپنے تھیلے میں ڈال دیا اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑا۔ طلحہ کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا، خاص طور پر اس کی امی تو بہت رو رہی تھی۔ پورا گاؤں چھان مارا لیکن طلحہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حماد بھی بہت اداس تھا۔ طلحہ اس کے بھائیوں جیسا کزن تھا۔ دونوں کی شرارتوں کے چرچے ہر جگہ تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت طلحہ کہاں ہے۔ وہ تو جادوگر کے پاس تھا۔ طلحہ کی امی ہر کسی سے پوچھ رہی تھی، کسی نے میرا دانت ٹوٹا بیٹا دیکھا ہو تو بتائے، مگر کسی نے نہیں دیکھا۔ طلحہ کے گھر والے بے حد پریشان تھے۔
حماد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور طلحہ کو ڈھونڈ لائے گا۔ اس نے گھر والوں سے کہا میں طلحہ کو لے کر واپس گھر آؤں گا۔ چنانچہ وہ طلحہ کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جادوگر طلحہ کو لے کر جنگل میں آ گیا۔ وہاں اس کا جھونپڑا تھا۔ طلحہ اس وقت چوہے کے روپ میں تھا۔ اس نے جادوگر سے کہا مجھے میرے اصلی روپ میں لے آؤ، لیکن جادوگر غضبناک ہو کر بولا ڈانٹ ٹوٹے، میرے سامنے بولنے کی ہمت مت کرنا ورنہ چوہے سے سانپ بنا دوں گا۔ چپ چاپ ادھر بیٹھے رہو ورنہ مجھے تم جانتے نہیں ہو، میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ طلحہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے بولا تم جتنے بھی بڑے جادوگر ہو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تیری قید سے رہائی پا کر رہوں گا۔ طلحہ نے بھی جواباً جادوگر کی طرح غصے سے کہا۔ یہ سن کر جادوگر بولا دان ٹوٹے، تم نے میرے سامنے بولنے کی ہمت کی، تمہارا تو میں علاج کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگر نے طلحہ کو ایک تنگ سے پنجرے میں قید کر دیا۔ طلحہ خود کو قید ہوتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کیا تھا اگر میں اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیتا؟ اس نے پریشان ہو کر سوچا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ساتھی حماد اسے بچانے آ رہا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ حماد نہیں جانتا تھا کہ طلحہ کہاں ہے، مگر وہ پھر بھی مسلسل سفر کر رہا تھا۔ انجانے راستوں پر چلتے چلتے وہ ایک صحرا میں داخل ہو گیا۔ ریت بہت گرم تھی اور ہوا اتنی گرم تھی کہ جیسے جلا کر راکھ کر دے گی، مگر وہ پھر بھی چلتا جا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ طلحہ اس وقت کسی مشکل میں ہے۔ چلتے چلتے شام ہوگی مگر صحرا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ حماد نے سوچا صحرا سے آگے جنگل شروع ہو جائے گا اور جنگل میں رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ رات صحرا میں ہی بسر کرے گا اور صبح ہوتے ہی سفر شروع کرنا چاہے گا۔ اس نے یہ سوچا اور ایک جگہ لیٹ گیا۔ گرم ریت پر نیند تو نہیں آئے گی مگر رات بھی تو بسر کرنی تھی۔ جادوگر نے آگ جلائی اور اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ منتر پڑھنے لگا۔ طلحہ اس وقت چوہے کے روپ میں تھا۔ وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ جادوگر اب کیا کرے گا۔ جادوگر نے منتر پڑھ کر آگ پر پھونک مار دی تو وہاں ایک کالی چڑیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چڑیل بے حد خوفناک تھی، لمبے لمبے پیلے دانت اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ بڑی جلالی لہجے میں بولی بتاؤ اے جادوگر، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ جادوگر بولا اے کالی چڑیل، ذرا نظر اس پنجرے کی طرف کرے، آپ کو آپ کا تحفہ مل جائے گا۔ کالی چڑیل نے پنجرے کی طرف دیکھا تو وہاں کالے رنگ کا موٹا تازہ چوہا تھا۔ چوہا دیکھ کر وہ غضبناک ہوگی اور بولی یہ کیا مذاق ہے؟ جادوگر تم جانتے ہو میں تمہارا کیا حال کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں انسان لینے بھیجا تھا اور تم چوہا لے آئے ہو۔ ایسی حرکت کے لیے میں تمہیں کڑی سی کڑی سزا دوں گی۔ چڑیل گرددار آواز میں بولی اے کالی چڑیل، بھلا تمہارا یہ غلام تمہارے ساتھ مذاق کر سکتا ہے؟ یہ چوہا نہیں ہے بلکہ دان ٹوٹا طلحہ ہے۔ جادوگر خوفناک آواز میں کہکا لگا کر بولا تھا۔ یہ سن کر چڑیل نے پوچھا تو پھر اسے چوہا بنا کر قید کیوں کر رکھا ہے؟ جادوگر نے جواب دیا یہ بہت افلاطون ہے، بہت شرارتی بچہ ہے، اس لیے میں نے اسے چوہا بنا کر پنجرے میں بند کر دیا تاکہ میرے کاموں میں خلل نہ ڈال سکے۔ جادوگر کی بات سن کر چڑیل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے جادوگر، میں امواس کی رات کو آؤں گی، پھر اس کے کھا جاؤں گی۔ اسے کھا کر میں اگلے پورے سال کے لیے طاقتور بن جاؤں گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ کہہ کر کالی چڑیل غائب ہوگی تو جادوگر نے آگ بجھا دی۔ طلحہ ان کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی حماد نے پھر سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ آگے گھنا جنگل شروع ہو رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جنگل کے درختوں کا رنگ سبز ہونے کی بجائے کالا تھا۔ حماد حیران ہو کر اس عجیب و غریب جنگل کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک دراز قامت نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بیٹا، تم نے اور تمہارے کزن نے اس کتے کے بچے کو مار کر بہت غلط کیا ہے۔ کسی جاندار کو اتنی تکلیف دے کر مارنا بہت غلط ہے، اس لیے تمہارا بازو ٹوٹا اور طلحہ کا دان۔ حماد حیران ہو کر بولا بابا جی آپ کو کیسے پتا؟ اس بارے میں تو ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ بزرگ مسکراتے ہوئے بولا بیٹا مجھے سب پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا کزن طلحہ کہیں لاپتہ ہو گیا ہے
اور تم طلحہ کی تلاش میں ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے میں آیا ہوں۔ یہ سن کر حماد کہنے لگا، بابا جی آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، بس آپ جلدی سے میری مدد کریں۔ طلحہ ضرور کسی مشکل میں ہے۔ جواب میں بزرگ کہنے لگا، ہاں بیٹا، طلحہ ایک جادوگر کی قید میں ہے۔ یہ جو جنگل تم دیکھ رہے ہو یہ ایک کالی چڑیل کا ہے، اور وہ جادوگر بھی کالی چڑیل کا غلام ہے۔ کالی چڑیل اگر ہر سال امواس کی رات کسی انسان کا خون نہ پیے تو اس کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے جادوگر ہر سال کسی بچے کا خون اس کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے وہ طلحہ کو لے گیا۔ اس جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس نے وہاں طلحہ کو رکھا ہے۔ اس وقت طلحہ ایک چوہے کے روپ میں ہے۔ امواس کی رات میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں تم طلحہ کو بچا کر لے آؤ تو میں اسے چوہے سے اس کی اصلی حالت میں لے آؤں گا۔ بزرگ نے ساری بات اس کو بتائی تو حماد بولا، بابا جی میں کس طرح اس جادوگر کے چنگل سے طلحہ کو بچاؤں؟ مجھے وہ راستہ تو بتا دے۔ بزرگ بولا، بیٹا جب تم اس جھونپڑے کو دیکھ لو تو اس کے زیادہ قریب مت جانا، باہر چھپ کر کھڑے رہنا اور انتظار کرنا کہ جادوگر کب وہاں سے نکلتا ہے۔ جب جادوگر جھونپڑے سے نکل کر غائب ہو جائے تو تم اندر جانا، وہاں ایک سیاہ رنگ کا صندوق ہوگا۔ اس صندوق کے اندر ایک بلی ہوگی، وہ بلی چوہا بنے طلحہ کو پکڑنا چاہے گی، مگر تم ہوشیار رہنا اور اس کی گردن سے دبوچ لینا۔ پھر اس صندوق میں ایک سیاہ رنگ کا چاقو ہوگا، وہ اٹھا کر بلی کی گردن پر مارنا تو وہ مر جائے گی۔ اس طرح کالی چڑیل اور جادوگر کی جان نکل جائے گی، کیونکہ ان دونوں کی جان اس بلی میں ہے۔ پھر تم چوہا بنے طلحہ کو میرے پاس لے آنا، میں اسے اصلی حالت میں لے آؤں گا۔ پھر تم دونوں گھر واپس چلے جانا اور شرارتیں بند کر دینا۔ بزرگ کی بات سن کر حماد بولا، میں آپ کا احسان ساری عمر یاد رکھوں گا۔ میں اور طلحہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیں گے اور نہ ہی شرارتیں کریں گے۔ بزرگ نے حماد کے سر پر پیار دیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، کل میں تمہیں یہاں ہی ملوں گا۔ حماد نے جنگل کا سفر شروع کر دیا۔ جنگل بہت خوفناک تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی جانور نہیں تھا، شاید کالی چڑیل کی وجہ سے۔ وہ یہی سوچتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جادوگر کے جھونپڑے کی تلاش تھی۔ وہ طلحہ کو ہر صورت جادوگر کی قید سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے تیزی کے ساتھ سفر طے کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد طلحہ کو بچانا چاہتا تھا۔ آخر کار اسے جنگل میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا دکھائی دے ہی گیا، تو وہ تھوڑی دور ایک درخت کی اونٹ میں ہو گیا اور جادوگر کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جادوگر جھونپڑے سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ حماد آہستہ آہستہ چلتا ہوا جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ وہاں واقعی میں ایک چوہا پنجرے میں تھا۔ طلحہ نے حماد کو بتایا کہ میں طلحہ ہوں، تو حماد نے کہا، مجھے سب پتا ہے، بس تم خاموش رہو اور فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرنے ہی آیا ہوں۔ طلحہ خاموش ہو گیا تو حماد نے کالا صندوق اٹھایا اور کھول دیا۔ اندر سے ایک ہوشیار بلی نکلی اور لپک کر چوہے کے پنجرے پر وار کرنا چاہا، مگر حماد نے بڑی تیزی سے اسے گردن سے دبوچ لیا اور صندوق سے کالا چاقو نکالا۔ پھر اس نے بلی کی گردن پر چھری چلا دی۔ بلی مار گئی تو وہاں سے جھونپڑا بھی غائب ہو گیا۔ طلحہ پنجرے سے آزاد ہو گیا، مگر وہ ابھی تک چوہا تھا۔ ارے حماد، لگتا ہے میں ہمیشہ کے لیے چوہا بن گیا ہوں، طلحہ نے اداسی سے کہا۔ تو حماد بولا، اب ہم بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، وہ تمہیں پھر سے اصلی حالت میں لے آئیں گے، اس لیے فکر مت کرو۔ حماد کی بات سن کر طلحہ خوش ہو گیا اور بولا، یار آج تیری وجہ سے میں مرنے سے بچ گیا ہوں، تم بہت اچھے ہو۔ جواب میں حماد بولا، شکریہ تو ان بزرگ کا ادا کرنا جنہوں نے میری مدد کی، انہوں کی وجہ سے تم زندہ ہو۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے بزرگ کے پاس جا رہے تھے جس نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اب انہوں نے کسی جاندار کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ جنگل ختم ہوا تو وہاں انہیں وہی بزرگ دکھائی دیا، وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر طلحہ پر پھونک ماری تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کا دانت اب بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے بزرگ سے کہا، محترم بزرگ، میرا دانت بھی مہربانی کر کے ٹھیک کر دے۔ بزرگ مسکرا کر بولا، نہیں بیٹا، تمہارا یہ دانت اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، اب تم اسی طرح رہو گے، مگر آئندہ کبھی شرارت سے بھی کسی جاندار کو اذیت مت دینا، ورنہ تم لوگ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ بزرگ کی بات سن کر وہ دونوں بولے، جی بابا جی، اب ہم کسی جاندار کو دکھ نہیں دیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ بزرگ مسکرانے لگا اور بولا، اب تم لوگ گھر جاؤ، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ دونوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
گھر والے طلحہ کو صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور طلحہ کی امی نے خوشی ہوتے ہوئے کہا، تم دونوں کی دوستی بے مثال ہے۔ آج حماد نے ہی طلحہ کو بچایا، یہ نہ ہوتا تو طلحہ کبھی واپس نہ آتا۔ دونوں دوست مسکرانے لگے اور پھر توبہ کی کہ آج کے بعد شرارت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو تنگ کریں گے۔